آپ جتنے ہیں ہمارے دشمن نہیں خیر خواہ ہیں. آپ ہماری اس ظاہر کو دیکھ کر اتنے پر اعتماد ہو، کوئی میرپور خاص سے، کوئی جیکب آباد سے، کوئی کجری سے، کوئی کہاں سے، کوئی صبح سڑک سے، سارے تشریف لائے. اندر پتہ نہیں، میں ان کی بات بہت اونچے، میرے اندر پتہ نہیں کیا ہے، لیکن ظاہر یہ کہ رستے میں اتنے لوگوں نے ہاتھ چومے، دعا کر دو دعا کر دو. یعنی آپ ظاہر کو دیکھ رہے ہو. اگر آپ ظاہر کو دیکھ کر اتنا کچھ ہمارے پر فدا کرتے ہو، اگر ہمارا باطن ظاہر جیسا ہو جائے تو پھر خدا کی قسم بیٹھ کر اشارے آسمانوں پہ کرے، فیصلے ہونے شروع ہو جائے. علماء اکرام، آپ اپنی حیثیت اور منصب کا خیال کیجئے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، آپ بہت اونچے لوگ ہو. جس طرح آپ مصلی پر کھڑے ہونے سے پہلے اپنا رومال، اپنی ٹوپی، اپنا کرتا، اپنی سلوار یہ بے داغ اور صاف شفاف رکھتے ہو، اور اس کی صفائی کے لیے نیل، صابن، سرف، چمکیلا پارا، پتہ نہیں کیا کیا استعمال کرتے ہو، تو محترم دوستو بزرگوں، دل کی صفائی کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے. دل کی صفائی کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے. دل کے داغ دھلیں گے تقوی اختیار کرنے سے، اور تقوی کی شرائط میں سے پہلی شرائط میرے خیال سے یہ اور میں سے رزق حلال ہے. میں تو یوں کہوں کہ بچے بے لوث مدرسے کے پڑھنے بھیجیں، جب تک کمائی کا اعتبار نہ ہو جائے ان قرآن کے طالب علموں کو ان گھر کے کھانے کھلانے سے معذرت کر لیجیے. یہ مائک میرے سامنے ہے، میں یوں کر کے اس کو ہونٹ لگاؤں تو اگر اللہ نہ کرے اس میں ارتھ ہو تو میرے ہونٹوں کو لگے، حرکت پورے وجود میں آ جائے گی. ظاہری کرنٹ سے پورا وجود حرکت زدہ ہو جاتا ہے، متحرک ہو جاتا ہے. بے نمازی کے گھر بیٹھ کے بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ کھانے سے، یہ کرنٹ لگنے سے وجود حرکت میں آ گیا. بے نمازی کا ہاتھ کے کھانے سے دل حرکت کے اندر آ جاتا ہے، سیدھا اٹیک دل کے اوپر ہوتا ہے. اور پھر اس دل کو آپ کہیں بھی لے جائیں، جیسا کہ لے کے جا رہے مرکز میں، تبلیغ میں، تدریس میں، جمعے میں، 5 نمازوں میں، لیلۃ القدر میں، اور شب برات کی راتوں میں، اور عید میں، زمین پہ، آسمان پہ، یہ وجود حرکت کے اندر آ رہا ہے. اور دل کے اندر اتنی سی ٹمٹماہٹ باقی ہے. جب آپ اللہ اس کے رسول کی، قیامت کی ہولناکیوں کی، جنت کی خوشخبریوں کی جب بات سنتے ہیں تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ یہ صحیح کہہ رہا ہے. انگلی، اشارے، سر، ہاتھ سب نے قبول کر لیا، لیکن دل نے قبول کر رہا. اگر دل یہاں ہوتا تو قبول کرتا ہے ہی نہیں. 4 دن پہلے ایک جلسہ تھا، میں بھی وہاں شامل تھا، اور اتنی افسوس زدہ کارگزاری آئی، دل آنسو خون کا آنسو ہونے لگا. افسوس یہ نہیں کہ اس جلسے میں میرا جوتا اٹھ گیا، افسوس یہ حضرت جی ایک بندے کی موٹر سائیکل کی جو ٹینکی ہوتی ہے اس کا اوپر کا جو کور ٹوٹا ہوا تھا، اس بندے نے اپنا کور اتارا، کسی موٹر سائیکل کا صحیح کور وہ کھولا، اپنا اس کو لگا دیا، اس کا وہ لے کے چلا گیا. جلسہ سیرت کا تھا، نعت خانوں نے ایک نعت خان بلایا تھا ڈنگے سے، ایک نعت خان آیا تھا قصور سے، ایک نعت خان آیا تھا لاہور سے، ایک خطیب کراچی سے، ایک حفظ آباد سے. ہر ایک نے ٹیسٹ کیا، اس نے کہا اس کا علاج میرے پاس، ان نے کہا اس کا علاج میرے پاس. ہر ایک نے کہا نہیں اس کی ٹیسٹ رپورٹ صحیح نہیں، اس کی کراؤ. اس نے کہا نہیں نہیں اس کی صحیح نہیں، اس کی کراؤ. تو ہر ایک نے ٹیسٹ بھی کروائے، رپورٹیں بھی نکلوائی. انہوں نے کہا دل کا علاج میں کروں گا. ہر ایک نے گلوکوز کے، انجیکشن کے، اس کے رسول کے، تاج و تاج ختم نبوت، شان صحابہ، اللہ اکبر.
یہ سارے انجیکشن لگائے، لیکن اللہ کی قسم اس نے کروٹ بدل کی بھی نہ دے۔ دور کی بات نہیں، آج کے خانقاہ اجتماعات میں دیکھ لینا، اجتماع سے فارغ ہونے کے بعد عبد الشکور پریشان ہوگا، پلیٹیں 100 تھی 15 نہیں مل رہی، چمچے 5 نہیں مل رہے، تسلیاں کہاں چلی گئی، دیگ ہی نہیں مل رہی، دسترخوان ہی نہیں۔ معذرت، آپ لوگ اللہ نہ کرے لے کے نہیں جاؤ گے، شاید لے جاؤ تو تبرک سمجھ کے لے جانا بھائی۔